تھا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس کھڑے تھے حضور کے، تو حضور نے فرمایا اے عتبہ، اے شیبہ، جو اللہ نے ہم سے وعدے کیے پورے کیے، کیا جو تم سے وعدے کیے وہ پورے ہو رہے؟ تو حضرت عمر نے عرض کی یا رسول اللہ مردے بھی کہیں سنتے ہیں؟ فرمایا تم سے بہتر سنتے ہیں مگر جواب نہیں دے سکتے۔ اس لیے خادم حضرات ڈیتھ ایک پرماننٹ کنڈیشن ہے نہیں۔ اگر قرآن کی بھی آپ آیت دیکھیں تو کل نفس ذائقۃ الموت، صرف چکھنا ہے، مائنر ٹرانسفرنس ہے، یہ ایک کنڈیشن آف ٹرانسفرنس ہے۔ جسم نے ایک ٹرانسفرنس سے نکل کے دوسرے پیٹرن آف لائف کو جانا ہے۔ ظاہر چونکہ واپسی نہیں ہے اس لیے ہم کہتے ہیں کہ واپس اب کوئی نہیں آ سکتا خدا کے نزدیک۔ جو جاب از ڈن، ہم کہتے ہیں کہ اب آئے گا کوئی نہیں واپس، کیونکہ اس کا جاب یہاں سے ختم ہو گیا، ایگزٹ لگ گئی ہے، اب اس نے لوٹنا نہیں ہے۔ باقی سارے کام ویسے ہی، چاہے خواب میں دیکھو، چاہے آسمان پہ دیکھو، چاہے بزرگوں کو اپنے گھروں کے صحن میں دیکھو، تو ایک سطح ایسی ہے جس میں کانسٹنٹ ٹچ رکھ سکتے ہو آپ مردوں کے ساتھ، اور وہ ہے آپ کی دعا و سلام کی، وہ ہے آپ کی صدقات کی، وہ ہے آپ کی خیرات کی۔ وہ تو ہر وقت آپ مردوں کے ساتھ ان ٹچ رہ سکتے ہو، ثواب پہنچ سکتا ہے، اور اگر برے کام کرو گے تو ہو سکتا ہے ان کو سزا ملے گی، یہی کچھ پیچھے چھوڑ کے آئے ہو، سزا بھی ان کو مل سکتی ہے۔ اس لیے کوشش تو یہی کرنی ہے جیسے اللہ کے رسول نے کہا کہ جس نے اپنے پیچھے ایک نیک بچہ، ایک حافظ قرآن چھوڑ دیا۔ اب سوال یہ کہ کیا ان کو پہنچتا کیا؟ حضرت سعد کی یہ بخاری اور مسلم مشترکہ متفق علیہ حدیث ہے کہ جب ان کی والدہ فوت ہو گئی، وہ مدینے سے باہر تھے، وہ واپس آئے تو ان کی والدہ کو دفنا دیا گیا تھا۔ وہ سیدھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا یا رسول اللہ میری ماں فوت ہوئی، میں تھا نہیں ادھر، اب اگر میں ان کے لیے کچھ صدقہ کروں تو کیا ثواب ان کو پہنچے گا؟ فرمایا نعم، ہاں۔ فرمایا یا رسول اللہ گواہ رہیے گا کہ میں نے اپنا فلاں باغ اپنی ماں کے لیے صدقہ کر دیا۔ اس طرح ایک شخص آیا اور آ کے پوچھا یا رسول اللہ میں اگر اپنی ماں کے لیے حج کروں تو اس کو ثواب پہنچے گا؟ تو آپ نے کہا اگر تیرے باپ پہ قرضہ ہوتا، وہ مر جاتا، تو بعد میں اسے ادا کرتا تو ادا ہو جاتا؟ اس نے کہا حضور ادا ہو جاتا۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے وہ بھی ہو جائے گا۔ یعنی حضور نے جو مثال دی کہ اگر ان پہ کوئی بوجھ ہے ان کی قسم کا یا ان کے عہد کا، اگر اولاد اس کو پورا کرے گی تو وہ ہو جائے گا۔ تو یہ ہمارا لین دین جو ہے نا یہ جاری رہتا ہے۔ ہم مرتے کب ہیں؟ مریں گے تو جان چھوٹے گی، جان تو وہاں جا کے چھوٹے گی، یا جنت میں یا جہنم میں، ادھر تو نہیں چھوٹتی۔ کیا شریعت کے بغیر طریقت ممکن ہے؟ حاضرین حضرات سیدھی سی دو تعریفیں ہیں۔ شریعت وہ ذات راہ ہے جسے لے کر آپ کم سے کم جسے لے کر آپ منزل تک پہنچ سکو۔ گھر سے نکلتے ہوئے 3 کی بجائے 1 سوٹ کیس منتخب کرنا، سارا سامان نہ لے جانا، آرام سے 2-4 ضروری چیزیں رکھنی، اینڈ ٹریول لائٹ وین یو مسٹ۔ شریعت یہ ہے کہ ٹریول لائٹ وین یو مسٹ، اور لائٹ ٹریول کیا ہے؟ 5 وقت کی نماز، 30 دن کے روزے، دیٹس آل۔ کوئی اگر معقول بہانہ مل جائے ان کو بھی چھوڑ دینا ہے نا، مگر معقول بہانہ، کوئی عذر لطیف مل جائے، ویسے ہی بیمار ہو جانا مکر و فریب سے، مگر شرع یہ ہے کہ کم سے کم زاد راہ جس کو لے کر آپ منزل آخرت کو پہنچ سکیں۔ طریقت کیا ہے کہ خیمے کا بڑا ستون جس پہ خیمہ ٹکا ہوا، the main pillar on which the whole tent stands، اس کو نکال کے خیمہ بچتا نہیں ہے۔ یہ نیت ہے، اعمال کی نیت ہے، یہ وہ چیز ہے جس پہ پورا کو پورا آپ کا کردار، آپ کی اپروچ، آپ کی نیات کھڑی ہوتی ہے۔ اس لیے میں نے اس کا چھوٹی سی ڈیفینیشن نکالی، غور کرو گے تو آپ کو سمجھ کہ طریقت
शरीयत की नीयत, दैट्स ऑल, कि इंटेंशंस आपके अमाल को लीड करते हैं। इसलिए मुख्तसरन ये है कि तरीक़त वो नीयत है जिसके साथ आप अमाल को सरअंजाम देते हो। आखिरी सवाल के बाद का प्रोग्राम आपको बता दूं, मैं प्रोफेसर साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो दुआ फरमा दें आखिरी सवाल के बाद। उसके बाद आपके लिए चाय का इंतज़ाम किया गया है। उन 10-15 मिनटों में अगर किसी ने तस्बीह लेनी हो, प्लीज़ 10 मिनट्स, क्योंकि उन्होंने लंदन जाना है और कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं ज़ाती 1-2 जिनमें उन्होंने तस्बीह मांगी है, वो मैंने अकमल साहब को दिए हैं। तो इमीडिएटली आफ्टर दुआ वो असहाब सब से वो लिखवा लें या तस्बीह ले लें। तो ये एक और सवाल है, हमें बच्चों के साथ नमाज की पाबंदी में किस हद तक सख्ती करनी चाहिए कि वो इस्लाम से मुतनफ़िर ना हो? Well, weak for their weakness, wait for their weakness. बच्चे आखिर बच्चे हैं, किसी अच्छी चीज़ के लालच में पढ़ना शुरू ही कर देंगे, मगर जबरन नहीं, जबरन नहीं, क्योंकि ऐसा ना हो कि आपकी फजूल जबरियत की वजह से बच्चों में शुरू ही अच्छे कामों की रेजिस्टेंस पैदा हो जाए। बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे आप बच्चों को बहला सकते हैं, बहुत सारी, और किसी भी छोटे मोटे से लालच से वो, बल्कि आपको तो कहने की ज़रूरत नहीं। मैं सबसे बड़ा लालच ये है कि आप खुद नमाज पढ़ो। जब आप पढ़ोगे तो बच्चे विल फॉलो। आज तक ये हुआ ही नहीं है कि माँ बाप नमाज पढ़ते हैं बच्चे भागते नहीं हैं। They will come, they will stand with you, they will pray the same time the way you do. इसलिए first ever guidance to the children is your personal perception of the same order, your own execution of the job. फिर वो आपसे मोहब्बत रखने वाले हैं। ये मेहमान होते हैं खुदा की तरफ से आए हुए, इन्होंने आपके घर ठहरना है, रस्म और रिवाज सीखने होते हैं। अगर ये घर की बाकी आदतें सीख सकते हैं तो नमाज भी सीख सकते हैं। फिर as clever parents you can always do many things. तो किसी न किसी तरगीब से, इसको मैं लालच तो नहीं कहूँगा, किसी न किसी तरगीब से आप उनके नमाज शुरू करा सकते हो। और माशाअल्लाह ताला वैसे तो आप देखो ना, जैसे रसूलुल्लाह ने बगैर किसी सज़ा के इतने बड़े जाहिलों को तरबियत दे ली थी। बच्चे इतने बड़े तो नहीं होते, इधर तो मोल्ड होने वाली चीज़ें होते हैं, एंड यू कैन ऑलवेज ट्रेन देम इनटू सर्टेन थिंग्स। मगर एक मशवरा ये है कि नमाज पढ़ाने के लिए मौलवियों के हाथ ना चढ़ाना है, वरना सख्ती आ जाएगी, हमेशा ही नमाज को छोड़ देंगे। एक सवाल जो मैं 1995 से सुन रहा हूँ, तकरीबन हर लेक्चर में आता है, तो उसका जवाब अगर इजाज़त हो तो मैं खुद दे दूँ। दीन में दाढ़ी है, दाढ़ी में दीन नहीं। सुन्नतें बैरूनी भी हैं, अंदरूनी भी हैं। एक्सटर्नल अपीयरेंस की सुन्नतें भी हैं, आपकी आमाल की बातनी सुन्नतें भी हैं। इनकी फहरिस्त बड़ी तवील है। मुझे एक उस्ताद चुनना है और मेरे पास मार्केट में फ़र्ज़ कीजिए 1000 उस्ताद हैं और फ़र्ज़ कीजिए 1000 सुन्नतें हैं। मुझे 99 उस्ताद ऐसे मिलते हैं जिनमें 25 के करीब मुश्तरक सुन्नतें हैं और उनमें से 99% एक्सटर्नल हैं, जिसमें तवील दाढ़ी है, टखनों का आया होना है, बालों में सर में मांग निकालना है, खुशबू लगाना है, आंखों में सुरमा लगाना है। इस तरह की सुन्नतें वो रखते हैं, लेकिन मैं उनमें कोई ऐसी सुन्नत नहीं पाता जिसका ताल्लुक अक्ल से हो, फ़िक्र से हो, इस्लाह से हो, नियात के अमल से हो। और एक उस्ताद ऐसा पाता हूँ जिसमें शायद 80 या 90 सुन्नतें हैं, लेकिन उसमें एक एक्सटर्नल सुन्नत नहीं है। आई एम नॉट दैट फुलिश अ बायर, आई विल चूज दैट टीचर। आई होप आई एक्सप्लेन माई सेल्फ। डू यू अंडरस्टैंड? एक सवाल है, मुझे जबिल्लत के मानी नहीं मालूम। अगर जबिल्लत इंस्टिंक्ट को कहते हैं तो ये अल्लाह की हरीफ कैसे? नहीं, सबसे पहली इंस्टिंक्ट जो अल्लाह ने पैदा की वो हयात के लिए ज़रूरी थी। But it's a long scientific process to explain it to you, but I will somehow. I told you 3.5 years before the life was dying, and there was no way that it should stop dying. So perhaps according to Almighty Allah wa uzratul anfus ash-shuh, कि हमने तमाम जानों को बुखले जान पे जमा किया। We created all lives on survival.
The first time you see the basic cells, these human cells, which were not even looking like anything human, they started fighting, finding an answer to the foreign stimuli. The moment they found it, recorded, they sent that response to the 100 billion cells of the cortex. And the response they found was called thought. Therefore, your basic instinct थी, survival की instinct थी, it was supposed to be the most favorable human instinct जिसने इंसानी जिंदगी को बका बख्शे. Therefore, we can't say that all instincts are anti-human, बल्कि सारी instincts were in the time till the message was not there. All instincts were leading us to save our life, to protect ourselves from the animals, or those things کہ جن سے ہمیں خدا محفوظ رکھنا چاہتا تھا. But they were being, اللہ نے ہمیں عقل دی, روح دی to guide them to a much better purpose. ہمیں دنیا کی حکمرانی اور جانوروں کی لیڈ سے بچا کر اللہ ہمیں اپنی طرف لانا چاہتا تھا, کاسموس کی حکمرانی دینا چاہتا تھا موت کے بعد. I hope so. We'll see each other there. جی ڈاکٹر صاحب سوری, میرا خیال ہے 6:14 میری گھڑی پہ ہو چکے ہیں. 1 منٹ میرے پاس ہے. آخری سوال ہے, برطانیہ اور یورپ میں رہنے والوں کے لیے ایک جملے میں نصیحت فرمائیں, اس کے بعد آپ سے دعا کی درخواست. کیا فرمایا آپ نے؟ برطانیہ اور یورپ, باقی یورپ میں رہنے والوں کے لیے ایک جملے میں کوئی نصیحت فرمائیں. رہو بس, اور کیا. مگر ایک بات ہے, اوور آل میرا اپنا ایک سمپل سا اسٹیمیٹ ہے کہ دی لیڈ آف دی ورلڈ از چینجنگ. وہ زمانہ کہ جب ایک وقت میں اسلامک پاورز ور آن دی ٹاپ, اس کے ساتھ چائنا بھی تھی. اب وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ دور جو ہے ختم ہو گیا جہاں کو یوروپین 2 مرتبہ یورپ کو بہت بڑا عروج حاصل ہوا. دونوں مرتبہ جرمینک وارز کی وجہ سے ان کو زوال ہو گیا, پہلے بھی اور اب بھی. Now again I feel the same thing کہ اب دوبارہ جو ہے دنیا کے دونوں حصوں میں سپریمیسی کی چینجز آنے والی ہیں, and very very quick. And so I feel اگر میں کو آپ کو صحیح مشورہ دینا چاہوں تو آپ مڈل ایسٹ کے رستے پاکستان آ جانا, کیونکہ آپ پاور اور منی جو ہے وہ شفٹ ہو رہے ہیں مڈل ایسٹ کو, چائنا کو, پاکستان کو. اس لیے بھوکے مرنے سے بہتر ہے کوئی چھوٹا سا کوریڈور ڈھونڈ لو, بچ کے پاکستان آ جانا. وما علینا الا البلاغ. اللہ تعالیٰ توقیر عارف کو, حق نواز صاحب کے وظیفے کو قوما میں ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو نکالے, یا حلیم ہو یا کریم, مشفق توقیر ابن عارف. اور جملہ مریضان جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت یاب کرے اور خیر و عافیت سے آشنا کرے. اور یا ارحم الراحمین, یا ارحم الراحمین, یا ارحم الراحمین, یا ذل جلال والاکرام, یا ذل جلال والاکرام, یا ذل جلال والاکرام. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہم انا نسألک بانک انت اللہ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اللہم انا نسألک بان لک الحمد لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک الحنان المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ. الف لام میم, اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. خاتون حضرات اپنی اپنی دعا مانگ لیجیے. اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اللہم آسنا عاقبتنا فی الامور کلہا و اجرنا من خزی الدنیا و عذاب الآخرت.
اللهم إنا أسألك العفو والعافية اللهم إنا أعوذ بك من البرص والجنون والجذام والسيء الأسقام اللهم اجعل أوسع رزقك علي عند كبر سني وانقطاع عمري اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئست البطانة اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم وندرأ بك في نحورهم اللهم إنا أسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت اللهم رب النبي محمد اغفر لي ذنبي واذهب غيظ قلبي واجرني من مسلات الفتن ما حيشتنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل عليه كما ذكره الذاكرون اللهم صل عليه كما غفل عن ذكره الغافلون وسلموا تسليما Ameen thumma ameen. Thank you, ladies and gentlemen. Inshallah, if God wills and the life stays on my side, we'll see you again. And you also. Stay alive and hope to see you again. Assalamu alaikum. Yeah.